السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو جی ENG 201 کی آپ لوگوں کی اسائنمنٹ نمبر 1 آ چکی ہے اور اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 28 جون ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل اس کے 20 نمبر ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس کی کویشچن فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہاں پہ آپ نے اسائنمنٹ سیکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اسائنمنٹ فائل لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے تو جو آپ کی کویشچن فائل ہے وہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. میں نے اس کو آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے, تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین کویشچن کیا ہے, اس کے بعد ہم اس کے سولوشن کی طرف جائیں گے. تو جی یہی آپ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کی کویشچن فائل کو یہاں پہ اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کویشچن آپ لوگوں کا ایک ہے اور اس کے 20 نمبر ہیں. کویشچن ہم پہلے دیکھتے ہیں. کویشچن سے پہلے کچھ گائیڈلائنس آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنے ہیں. اس میں کہتا ہے کہ آپ نے ایک تو فونٹس جو سائز ہے وہ آپ لوگوں نے 12 رکھنا ہے اور فونٹ سٹائل جو ہے وہ آپ لوگوں نے ٹائمز نیو رومن رکھنا ہے. باقی آپ لوگوں نے اپنے اسائنمنٹ کو MS Word کے اندر بنانا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور فارمیٹ لائک PDF, DOCS, DOX وغیرہ ایکسیپٹیبل. DOCS اور DOX تو اس کے MS Word کے ہوتے ہیں, لیکن باقی PDF ہو گیا, ٹھیک ہے, زپ ہو گیا, تو اس طرح کے فارمیٹس ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. باقی آپ لوگوں نے پلیگرزم سے اوائڈ کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کا جو اسائنمنٹ ہے وہ پلیگرائزڈ ہوگی تو اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تو باقی یہاں پہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ہم چلتے ہیں جو مین کویشچن ہے اس کی طرف. کویشچن آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ ایک ویب ڈیولپر ہیں اور ایک نیکسٹ جن کے نام سے کمپنی ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بایو میٹرک اٹینڈنس جو سسٹم ہے تمام امپلائیز کے لیے وہ وہاں پہ انسٹال ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے ایک پرپوزل لکھنا ہے جو کہ جنرل مینیجر کو آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس میں سپر اسٹرکچر آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن, پرابلم, سولوشن اور کاسٹ ان 4 ہیڈنگس کو آپ نے یوز کر کے آپ نے اپنا ایک پروپوزل بریف آپ نے تیار کرنا ہے جو کہ آپ نے ایک جنرل مینیجر کو لکھنا ہے. آپ کا بیسیکلی ایم یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں جو کہ نیکسٹ جن کے نام سے, تو اس کے اندر جو بایو میٹرک اٹینڈنس سسٹم ہے وہ وہاں پہ تمام امپلائیز کے لیے انسٹال ہو جائے کہ تاکہ تمام امپلائیز اپنی بایو میٹرک کے تھرو اپنی اٹینڈنس لگایا کریں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کے لیے آپ نے ایک پروپوزل تیار کرنا ہے. سپر اسٹرکچر آپ کو دی ہوا ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور انہی ہیڈنگس کو یوز کر کے آپ نے اپنا آنسر تیار کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کویشچن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں جو اس کا سولوشن ہے اس کی طرف اور مزید میں آپ کو وہاں پہ سمجھاتا ہوں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ میں نے آپ کی سولوشن فائل کو تیار کر لیا ہے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے اسٹارٹ اس طرح کر لینا ہے کہ آپ نے پہلے ایک ہیڈنگ دینی ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے, کہ پرپوزل فار امپلیمنٹنگ بایو میٹرک اٹینڈنس سسٹم ایٹ نیکسٹ جن. ٹھیک ہے, یہ آپ ایک پرپوزل لکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے ٹاپ پہ درمیان میں کر کے آپ نے یہ لکھ لینا ہے. باقی آپ یہاں پہ ہماری پہلی ہیڈنگ ہے جو کہ انٹروڈکشن کے نام سے. اس کے اندر آپ نے بیسیکلی انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے کہ آپ ایکچولی کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے کیس میں کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر بایو میٹرک اٹینڈنس سسٹم انسٹال ہو جائے یا وہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ہے کہ وہاں پہ فنگر پرنٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, وہاں پہ فیشیل جو ریکگنیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو امپلائیز کی اٹینڈنس ہیں وہ زیادہ آسان ہوگی اور وہ جو پروسیس ہے وہ زیادہ سموتھلی جلدی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں آپ لگائیں, مطلب کہ لکھیں گے اس کے انٹروڈکشن کے اندر کہ آپ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دینا ہے. وہ ہم نے یہاں پہ کام کر لیا. اس کے بعد جو دوسری آپ کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پرابلم کی. تو پرابلم کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ ابھی جو اس ٹائم, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ اس کمپنی کے اندر جو بایو میٹرک اٹینڈنس سسٹم وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے یا وہاں پہ انسٹال ہو جائے. تو اس کے پیچھے لازمی بات ہے کوئی مسئلہ لازمی ہے. تو وہ مسئلہ کیا ہے جس مسئلے نے آپ کو یہ مطلب کہ بیک کیا کہ آپ اس چیز کو لے کے آئیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بایو میٹرک اٹینڈنس سسٹم لگ جائے. تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے, تو اس مسئلے کو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے کیا ہوگا. تو آگے جو ہوگا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں, لیکن ابھی جو بایو میٹرک مطلب کہ اٹینڈنس سسٹم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, کن مسائل کا سامنا کمپنی کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس چیز کو آپ لکھیں گے یہاں پہ کہ پرابلم کے اندر آپ نے یہ بات کر لینی ہے. اس کے بعد سولوشن, کہ جو چیز آپ پرابلم کے اندر بتائیں گے اس کا سولوشن کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے بتا دینا ہے کہ اب کمپنی کے اندر یہ مسئلہ ہے. اب جو میتھڈ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لائک یعنی کہ وہاں پہ جو اٹینڈنس سسٹم ہے بایو میٹرک وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ مسئلے آپ نے بتا دیے. اب مسئلوں کو سولوشن آپ نے بتانا ہے. تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ بتا دی کہ یہ چیزیں یوزر فرینڈلی, اس کے بعد ایفیشنسی دیکھنے کو ملے گی, سیکورٹی انہانس ہوگی اور اس کے بعد ایکوریسی اینڈ ریلائبلٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو جب آپ بایو میٹرک جو اٹینڈنس سسٹم ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. تو یہ چیزیں آپ نے سولوشن کے اندر بتا دی ہیں. اس کے بعد لاسٹ ون از کاسٹ. تو کاسٹ کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ جو تمام اس سیٹ اپ پہ کاسٹ آئے گی وہ کیا آئے گی. ٹھیک ہے, اس میں ہارڈ ویئر کی کاسٹ شامل ہے, اس میں سافٹ ویئر کی کاسٹ شامل ہے, اس میں انسٹالیشن شامل ہے اور اس کی ٹریننگ شامل ہے. اس کے بعد مینٹیننس بھی ہے. اس کے بعد پرلیمنری کاسٹ بھی ہے جو کہ
کمپنی کے مطلب کہ یعنی کہ سائز کو لے کر ہے. اس کے بعد باقی یہاں پہ یہ آپ نے تمام بتا دی کاسٹ کے ریلیٹڈ کہ آپ کیونکہ ایک پوری بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ اس کے اندر انسٹال کروا لیں, یہ امپلیمنٹ کروا لیں, آپ نے پوری بات کرنی. پہلے آپ نے انٹروڈیوس کرایا, پھر آپ نے مسئلہ بتایا کہ ابھی مسئلہ کیا چل رہا ہے, پھر آپ نے بتایا کہ جو ہم کریں گے کام تو اس سے سلوشن یہ نکلے گا. اس کے بعد آپ نے کاسٹ بتا دی کہ اس پہ تمام خرچہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, یہ کام کر کے ایٹ دا اینڈ آپ نے یہاں پہ کنکلوژن آپ نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ جو پوری بات ہے اس کا کنکلوژن آپ نے کیا لکھا ہے, تو یہ آپ نے ساری بات یہاں پہ اینڈ کر دینی. تو یہاں پہ آپ کا جو اسائنمنٹ کا سولوشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ کو مزید کسی بات کی یہاں پہ سمجھ نہیں آئی ہے, آپ لوگوں نے اس کو اپنی ورڈنگ میں کر لینا ہے. اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ نے لازمی مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ٹائملی بتا دوں گا. اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے, اور بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے, تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی سولوشنز کی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.